آنریبل ممبرس آف کیبنٹ اور گورنمنٹ آفیشلس سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کابینہ کی میٹنگ کے لیے تشریف لائے۔ حالیہ دنوں میں بعض بڑے اہم واقعات ہوئے۔ جمعے کے دن جس طرح آپ جانتے ہیں مکہ المکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ وہاں پر سائن کیا گیا، جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ترکی کے پریزیڈنٹ جناب طیب اردوان اور میں نے پاکستان کے بہاف پہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، تو پاکستان اور ترکی کے درمیان دہائیوں سے ارینجمنٹس موجود تھے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی کہ وہ سعودی آرم فورسز کے ساتھ مل کر جو دنیا کے انتہائی ہولیسٹ پلیسز ہیں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے عوام اور افواج اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری ہمیشہ نبھاتے رہے۔ پچھلے سال اللہ کے فضل و کرم سے اس ارینجمنٹ کو ہم نے ایک آفیشل اس کو کیا تاکہ ایک پراپر ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس جمعے کو یہ اس کی ایک اور ایکسٹینشن ہے کہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جائے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو، اٹ از فار انٹائرلی فار ڈیفینسو پرپسز، فار پیس، ٹرینکولیٹی اینڈ پروگرس ان دا ریجن، نہ صرف ان تین ممالک کے درمیان بلکہ پوری جو مسلم امہ ہے اس کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ انتہائی باعث تقویت ہے۔ اس حوالے سے میں یقیناً ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو اور خصوصی طور پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو بھی اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس معاہدے کے لیے، اور یہ معاہدہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سال سے اس کے اوپر کاوشیں جاری تھیں، جو کہ اس جمعے کو الحمدللہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اور پچھلے دنوں میں بدقسمتی سے پاکستان کے بعض علاقوں میں دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا۔ ہنگو میں ہمارے بہت پولیس والے شہید ہوئے، سوات میں ہمارے جوان شہید ہوئے، میجر حافظ احسان الہی نے جام شہادت نوش کیا، اسی طریقے سے کیپٹن حمزہ اکرم، انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور اسی طریقے سے ڈی ایس پی دیار خان، انہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور پاکستان کے لاکھوں ہزاروں بچے اور بچیاں ان کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گئے، اور پاکستان کی حفاظت کا انہوں نے اپنا جو فرض انتہائی جوانمردی اور دلیری اور بہادری سے ادا کیا۔ ہمیں آج ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک انتہائی درینہ رفیق اقبال چنڑ، جو بھاولپور سے بڑی معروف سیاسی شخصیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہیں جو برے وقت کے ساتھی تھے۔ میں ان کو میاں محمد نواز شریف ان کو ذاتی طور پر 1985 سے جانتے تھے، جب یہ ایک کاؤنسلر منتخب ہوئے۔ وہ دن آیا اور آج کے دن آیا، نہ صرف یہ کہ ان کے
پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی. میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ یہ شخص برے وقت میں چٹان کی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے نہ صرف ایک انسانیت کی تکریم ہوتی ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، بلکہ دنیا ایسے شخص کی عزت اور احترام کرتی ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے سردار یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان سب شہداء اور اقبال چرن کے لیے دعا فرمائیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو فتنہ الخوارج ہیں ان کو دن رات برباد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی سے پاک ہوگا اور یہ ملک امن اور ترقی کی طرف تیزی سے آگے گامزن ہوگا. آزاد کشمیر میں میر پور اور مظفر آباد میں الیکشنز ہو چکے، اور آج پنچ کے 2 اضلاع میں الیکشنز ہو رہے ہیں. الحمدللہ آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو بھرپور ووٹ دیا، اور اس طرح ان 2 ڈویژنز میں جو نتائج آئے ہیں اس کے ساتھ جو وہ سیٹس جو کہ کشمیر سے جو ہمارے بھائی بہن وہاں سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی جو سیٹیں ہیں ان کو ملا کر مسلم لیگ نون کی الحمدللہ تقریباً میجورٹی بن چکی ہے. یہ ووٹ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کے اعتماد کا ووٹ ہے، یہ ووٹ میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کا ووٹ ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جب وہاں پر حکومت بنے گی تو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا. اس کے لیے میں تمام آزاد کشمیر کے اپنے بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر ہم پر اعتماد کیا، اور انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی مہذب معاشرے میں لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی مطالبہ ہے، اگر کوئی معاملات ہیں، ان کو میز پر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، اور آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ یہ وہاں پر جن لوگوں نے وہاں پر جان بوجھ کر معاملات کو خراب کیا، وہ اغیار کے اشاروں پر یہ کام کر رہے تھے جس کے واضح ثبوت ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کروایا الیکشن سے پہلے مظفر آباد میں، جس میں تمام پارٹیز شریک ہوئیں ماں سوائے ایک پارٹی کے. وہاں پر بڑی بھرپور گفتگو ہوئی، ہر ایسپیکٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور یہ طے پایا کہ جن کو یہ اعتراض تھا کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان میں رد و بدل کرنا چاہیے، ان کو کم کرنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے، تو ان کو یہ بڑی صائب رائے دی گئی کہ آپ الیکشنز ہونے دیں اور پھر نئی اسمبلی میں اپنا یہ جو مقدمہ لے آئیں. اگر میجورٹی آپ کے ساتھ ہے تو معاملہ ختم، آئین اور قانون کی روح سے وہ معاملہ اسی طریقے سے طے ہو جائے گا. تمام باتیں طے ہو گئیں، اس کے اوپر وہ اڑے رہے، بے جا ضد کی، جس نے بدقسمتی سے معاملات کو خراب کر دیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی حکومت انشاءاللہ معاذ وجود میں آئے گی تو ان کے ساتھ پھر گفتگو کرنے کا
سلسلہ جاری کرنے کا معاملہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو صرف تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے خرابی کرنی ہے، ہم نے وہاں پر اناکی مچانی ہے، تو ان کو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن جو امن کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ معاملات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے نئی حکومت یہ موقع مہیا کرے گی۔ جشن آزادی یہ آمد ہے اور پوری قوم اس کو شان شان منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں۔ حکومت پاکستان اور تمام صوبے مل کر عوام کے ساتھ انشاءاللہ 14 اگست روایتی طور پر انشاءاللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے، اور اس بات کا دوبارہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں گے، اور محنت، امانت اور دیانت کے ساتھ پاکستان کو اس کا دنیا میں ایک باوقار مقام دلوائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔